میں علامہ اقبال کی ایک نظم انسان اور بزم قدرت کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم معمور یہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے، پر تم مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، تیرے محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے، گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہے، یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہے، سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی خری، تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری، تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جالر، بدلیاں لال سی آتی ہے افق پر جو نظر، کیا بلی لگتی ہے آنکھوں کو شبک کی لالی، میکل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی، رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے عرش تیری، صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا، میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر، جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سے پابخت سیاہ کار ہوں میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردو سے یا صحن زمیں سے آئی، خیر تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، بابا ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ بڑی تفسیر ہوں میں، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھایا تو نے، نور خورشید کی محتاج ہے مستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری، ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستاں میرا، منزل عشق کی جا نام ہو زندہ میرا، اے راز عیا کے نہ سمجھنے والے، خلقِ دام تمنا میں الجھنے والے، خائے غفلت کے تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز، اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ پہلا حصہ معنی معمور ہستی زندگی کی بستی یعنی دنیا، پر تو مہر سورج کی روشنی، سیم و سال بہتی ہوائیں چاندی، سورہ و شمس قرآن پاک کی ایک سورت جو اور شمس سے شروع ہوتی ہے، سطوت روب ڈالنا اس کو کہتے ہیں۔ مطلب اس نظم کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اندازہ ممکن ہے کہ علامہ اقبال نے یہاں پہلی بار فلسفہ خودی کی نشاندہی کی ہے، اور یہی فلسفہ آگے جا کر ان کی شاعرانہ فکر کا بنیادی مرکز بنا۔ چنانچہ نظم کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے سورج کے لمحات میں جب میں نے صبح کے وقت کا نظارہ کیا تو اس کائنات سے استفسار کیا جس میں خود میری ذات بھی موجود ہے کہ تجھ میں جو اجالا ہے وہ اسی سورج کی روشنی کی سبب ہے، اور تیرے دریاؤں کا چاندی کے مانند شفاف پانی بھی اسی کے دم سے ہے، یہ سورج ہی ہے جس نے تجھے نور کا زیور پہنایا، اور اسی سورج کا وجود تیری بزم میں ایک روشن شمع کا مانند ہے جس کی روشنی سے ہر شے منور دکھائی دیتی ہے، ایک کائنات ہے جو تیرے دامن میں گل و گلزار ہے، وہ بہشت کا منظر پیش کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ سب قرآن کریم کے سورج اور شمس کی تفسیریں ہیں، مذکورہ باغات میں جو پھول اور اشجار موجود ہیں اور ترتیب ان کا لبادہ سرخ اور سبز رنگ کا لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ تیری محفل میں کوئی سبز پری اور کوئی لال پری ہو، اے دنیا تیرا جو آسمان ہے وہ ایسے خیمے کی طرح ہے جس کے گر سنہری جالر لٹک رہے ہو، اور افق پر جو سرخی مائل بدلیاں دکھائی دیتی ہے ان کے ساتھ شفق کی سرخی بھی انتہائی بلی لگتی ہے جس کے سبب شام کا وقت بھی سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، یہ دنیا تیرا مرتبہ بہت بلند ہے اور تیری شان بھی بڑی ہے، اس لیے تیرے دامن میں جو بھی چیز موجود ہے وہ نور کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، صبح کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تیری عظمت کے گیت گا رہی ہے، اور جہاں تک خورشید کا تعلق ہے تو اس کے منظرنامے میں تاریکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تیری اس نور کی بستی میں ہرچند کہ میں بھی رہائش پذیر ہوں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ میری قسمت کا ستارہ روشنی سے محروم ہے، تیری ان روشنیوں سے
دور ہوتے ہوئے میرا وجود ظلمت کے مجلس میں ایک قیدی کے مانند ہے، چنانچہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ میں ہی تیرے دامن میں رہتے ہوئے بد نصیبی اور بدقسمتی کا شکار ہوں۔ دوسرا حصہ، معنی بود و نبود، ہو نہ ہونا، ہونا نہ ہونا۔ صحیفہ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتابیں چار کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے ان میں 4 پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، لیکن کتاب جن پیغمبروں کو نہیں دیے گئے تھے ان کو صحیفے دیے گئے تھے۔ مطلب نظم کے اس حصے کا آغاز اقبال پہلے استفسارات کے جوابات کی صورت میں یوں کرتے ہیں کہ میں ابھی اپنی انہی خیالات میں گم تھا کہ مغان کہیں سے میرے کونوں میں آواز آئی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آواز مان سے ہے یا پھر زمین سے بلند ہوئی۔ یہ انسان اس حقیقت کو جان لے کہ کائنات عدم یا وجود صبح دم طلوع ہوتے ہوئے سورج کے دم سے نہیں بلکہ تیری ذات سے ہے، کہ تیری ہی ذات جو میرے گلستان کے لیے ایک باغباں کی مانند ہے۔ اے انسان، تیرا وجود ہی ہر نوع کی خوبصورتیوں کا مجموعہ ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ان خوبصورتیوں اور مظاہر فطرت کے عکس کی طرح سے ہوں۔ تو ہی عشق کا وہ صحیفہ ہے جس کی تفسیر میری ذات ہے، تو ہی ہے جس نے میرے بگڑے ہوئے کاموں کی مثبت انداز میں تکمیل کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کارکردگی کے ضمن میں جو بوجھ میں نہ اٹھا سکی وہ تو نے ہی اٹھایا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے دیکھا جائے تو وہ سورج کی روشنی کی محتاج ٹھہرتی ہے، جبکہ تجھ میں جو چمک اور تابندگی ہے اس کے لیے سورج کی روشنی قطعی طور پر درکار نہیں۔ اگر سورج کا وجود نہ ہو تو میرا گلستان اور میری ہستی ایک ویراں صحرا میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ اس کے برعکس تیری ذات سورج کے کسی جوہر کی محتاج نہیں۔ سورج کے بغیر تو میرے تمام عشرت قدیں عملاً زندانوں میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گے۔ افسوس ہے انسان تو اس راز کو بھی نہ سمجھ سکا جو عملاً بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تو خود اپنی خواہشوں کے دام میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ یہ کیسی غفلت ہے اور مقام افسوس بھی ہے کہ تیری آنکھ محض ظاہر پرست ہے اور اس کے ساتھ ہی حقائق سے ناشنا بھی ہے۔ تیری حیثیت تو محبوب اور مطلوب کی ہے، جبکہ اپنی کج فہمی کے سبب تو طالب بن کر رہ گیا ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی حقیقتوں کا پوری طرح ادراک کر لے تو اس کے بعد تیری بدبختی اور بد نصیبی ختم ہو کر رہ جائے گی۔